اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کتاب ہدایت النحو ہے۔ نحو کی بنیادی اور نہایت ہی اہم کتابوں میں سے یہ شمار ہوتی ہے۔ اس کا نام ہے الہدایۃ فی النحو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الاول الحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو دونوں جہانوں کا پروردگار ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، اور عاقبت اور انجام، نیک انجام متقیوں کے لیے ہے۔ والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ، درود و سلام ہو بہترین مخلوق پر، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ اجمعین۔ ہماری مراد بہترین مخلوق سے ہمارے سید و سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی تمام آل ہے۔ اما بعد فہذا مختصر مضبوط فی علم النحو۔ یہ کتاب یعنی کتاب ہدایہ یہ مختصر ہے، محکم ہے علم نحو میں۔ تفصیلی کتاب نہیں ہے بلکہ مختصر کتاب ہے، کیونکہ ابتدائی کتابوں میں سے ہے، مبتدی طلاب کے لیے ہے، تو اس کو مختصر انداز میں لکھا گیا، لیکن انتہائی مضبوط اور محکم ہے علم نحو میں۔ جمعت فیہ مہمات النحو، اس کتاب میں جمع کیا گیا ہے نحو کی اہم بحثوں کو، اعلیٰ ترتیب القافیت، قافیہ کی ترتیب کے مطابق۔ قافیہ ایک کتاب ہے، یہ بھی نحو کے متعلق ہے۔ القافیہ نحو کی ایک کتاب ہے، جیسے اس کتاب کی ترتیب ہے ابواب کی، پہلا باب کون سا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، اسی ترتیب کے ساتھ اس کتاب کو بھی ترتیب دیا گیا ہے، لکھا گیا ہے، مبوباً باب باب کر کے، و مفصلاً اور تفصیل کے اعتبار سے اسی کتاب کی طرح ہے، قافیہ کی طرح، بعبارت واضحۃ، واضح عبارت کے ساتھ۔ اس کی عبارت میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے، بالکل واضح عبارت میں اس کتاب کو لکھا گیا ہے۔ مع ایراد الامثلۃ فی جمیع مسائلہا، تمام مسائل میں، اس کتاب کے جتنے بھی مسائل ہیں، جتنی بھی باتیں آئیں گی، جتنے بھی مباحث آئیں گی، سارے مسائل میں مثالیں بھی دی گئی ہیں، مثالوں کے ساتھ سمجھایا گیا ہے۔ جو بھی قانون بیان ہوا ہے نحو کا، اس قانون کے ساتھ اس کی مثال بھی بیان کی گئی ہے، تاکہ طالب علم کو اس قانون کی صحیح انداز سے سمجھ آ جائے۔ من غیر تعرض للادلۃ والعلل، ہاں کیونکہ یہ کتاب ابتدائی کتاب ہے، ابتدائی طالب علموں کے لیے لکھی گئی ہے، اس لیے جو بھی قانون اس میں ذکر ہوا ہے اس کی مثال ذکر ہوئی ہے، لیکن اس کی دلیل بیان نہیں کی گئی، چونکہ اگر دلیل بیان ہوتی تو بات لمبی بھی ہو جاتی اور مشکل بھی ہو جاتی۔ اس لیے ان قوانین کی جو اس کتاب میں ذکر ہوئے ہیں، دلیلیں بیان نہیں ہوئیں، صرف مثالیں بیان ہوئی ہیں۔ کس لیے؟ وہ خود بیان کر رہے ہیں اس بات کو، لئلا یشوش ذہن المبتدئ، اس لیے دلیلیں بیان نہیں ہوئیں تاکہ مبتدی طالب علم، ابتدائی طالب علم کا ذہن
مخلوط نہ ہو جائے، مشوش نہ ہو جائے، پراگندہ نہ ہو جائے، پریشان نہ ہو جائے ان فہم المسائل، اس کتاب کے مسائل کو سمجھنے سے۔ ہاں، ایسا نہ ہو کہ ہم سمجھانے کی بجائے طالب علم کے ذہن کو زیادہ الجھا دیں۔ تو اس الجھاوٹ سے بچنے کے لیے اس کتاب میں ان قوانین کی دلیلیں نہیں دی گئیں، صرف مثالوں پر اکتفا کیا گیا ہے۔ وَسَمَّيْتُهُ بِالْهِدَایَةِ، مصنف کہتے ہیں میں نے اس کتاب کا نام ہدایہ رکھا ہے۔ ہدایہ کیوں ہدایہ رکھا ہے؟ رجاءً الی ان یہدی اللہ تعالی بہ الطالبین، یہ امید کرتے ہوئے، رجاءً یعنی امید کرتے ہوئے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے طالب علموں کی ہدایت اور رہنمائی فرمائے گا۔ یہ نہیں کہا کہ یہ کتاب ہدایت کرے گی، بلکہ اس کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہدایت کرے گا طالب علموں کی، یعنی یہ کتاب ایک ذریعہ ہے، ایک وسیلہ ہے، ہدایت کرنے والا اور ہادی، حقیقی ہدایت کرنے والا وہ پروردگار ہے۔ وَرَتَّبْتُهُ عَلَى مُقَدَّمَةٍ، میں نے اس کتاب کو ترتیب دیا ہے، لکھا ہے، تصنیف کی ہے اس کی ایک مقدمہ پر، یعنی اس کے شروع میں ایک مقدمہ لکھا ہے میں نے، ثلاث مقالات، اور 3 مقالوں پر، یعنی 3 بحثیں ہیں اس میں، وخاتمات، اور ایک خاتمہ ہے۔ کتاب کو اس نے ڈھانچہ بیان کر دیا ہے یہاں پر۔ کتاب کا ایک مقدمہ ہے، ابھی جو ہے انشاءاللہ کل کے سبق میں مقدمے کو بیان کیا جائے گا کہ مقدمے میں کون کون سی باتیں آئیں گی۔ کتاب کا ایک مقدمہ ہے، بلڈنگ ہوتی ہے نا، اس کا ایک ڈھانچہ ہوتا ہے، سٹرکچر ہوتا ہے، ہاں، تو وہ کتاب کا سٹرکچر آپ کو بتا رہے ہیں، ڈھانچہ بتا رہے ہیں، پوری کتاب کا ایک مطلب ہے وہ ونڈو آپ کو بیان کر رہے ہیں کہ اس میں کیا کیا ہوگا۔ سب سے پہلے اس کا مقدمہ ہے، مقدمے میں چند فصلیں ہیں، 3 فصلیں ہوں گی۔ دوسرا اس کی 3 اصلی بحثیں ہیں جن کو 3 مقالات کہا گیا اس میں، اور ایک خاتمہ ہے۔ 3 کتاب کے جو ہے حصے ہیں، جو میجر حصے ہیں وہ اس کے 3 ہیں۔ بے توفیق الملک العزیز العلام، اللہ تعالیٰ کی توفیق، جو مالک ہے، عزیز ہے، سب سے زیادہ علم رکھنے والا، جاننے والی ذات ہے، اس کی توفیق کے ساتھ میں نے اس کتاب کو ترتیب دیا ہے۔ اما المقدمہ، تو کہا تھا نا کہ اس کتاب کے 3 حصے ہیں، ایک مقدمہ ہے، 3 مقالے ہیں، اور ایک خاتمہ ہے۔ اب پہلے حصے کی بات کر رہے ہیں۔ اما المقدمہ تو ففی المبادئ التی یجب تقدیمہا، مقدمہ ان ابتدائی باتوں میں ہے، ان ابتدائی ابحاث اور قوانین کے متعلق ہے، التی یجب تقدیمہا، جن کو سب سے پہلے لکھنا، مقدم کرنا واجب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لِتَوَقُّفِ الْمَسَائِلِ عَلَیہا، اس کتاب میں بیان ہونے والے قوانین اور مسائل اسی مقدمے کے اوپر موقوف ہیں۔ مقدمہ سمجھ میں آئے گا تو بعد والے مسائل بھی سمجھ میں آئیں گے، اگر یہ مقدمہ سمجھ نہیں آئے گا خدا نخواستہ تو بعد والے مسائل کا سمجھ آنا بھی مشکل ہے۔ فَفِيهَا ثَلَاثَةُ فُصُولٍ، اس میں مقدمے میں 3 فصلیں ہیں، ان 3 فصلوں میں بحث ہوگی انشاءاللہ، وہ ہم کل پڑھیں گے۔ آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے جو تمہیدی اور تعارفی سبق تھا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم۔